کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول، آخر یہ کرسمس منایا کیوں جاتا ہے؟ آج دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن کرسچینٹی کا یہ ماننا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر یہی دن 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے تو آخر مسلمان اس دن کو کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ آج سے 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک شہر میں ایک میریکل سے پیدا ہوئے۔ اس وقت فلسطین میں یہودی آباد تھے، لیکن یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، حکومت تھی سپر پاور رومن امپائر کی۔ جب رومن امپائر اپنی طاقت کی انتہا پر تھی، یہاں کے بادشاہ کا نام سیزر اوگسٹس تھا، جو سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ اس اوگسٹس کے نام کو آج ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اسی کے نام کے اوپر سال کے ایک مہینے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ جیسے اوگسٹس اپنی طاقت کی انتہا پر پہنچا اور اس نے وہی غلطی کی جو ہر بادشاہ اس انتہا پر پہنچ کر کرتا ہے۔ اوگسٹس اپنے آپ کو انسان کہلانے کی بجائے گاڈ، خدا کہلوانے لگا۔ پورے رومن امپائر میں لوگوں سے اپنی عبادت کروانے کے لیے اپنے نام کے ٹیمپل بنوانے لگا۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، جب بھی کوئی شخص اس لیول کی طاقت تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا غرور مٹانے کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے۔ اسی سیزر اوگسٹس کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی رومن امپائر کے انڈر یہودیوں کے ساتھ بڑے ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی اپنی ایج کے دوسرے بچوں سے ڈیفرنٹ تھے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے ساتھ بازار میں چلتے چلتے کہیں غائب ہو گئے۔ جب کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ ملے، آخر ان کی ماں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہودیوں کے ایک ٹیمپل کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی علماء سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کے سوال کی وجہ سے یہودی علماء کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ ان کے سامنے ایسی کوسچن کرنے کی آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں بڑے ہوتے گئے اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی یونیک پاور عطا کی کہ آپ جس بھی بیمار کو انگلی سے ٹچ کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اپنی اس پاور کو یوز کر کے آپ لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ جیسے جیسے لوگوں کو آپ کا پتہ چلنے لگا تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاپولیرٹی پورے فلسطین میں پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے پاپولر ہو گئے تھے کہ آپ جس بھی شہر میں جاتے تو اس شہر کے لوگ باہر نکل کے آپ کا ویلکم کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پاور سے ان کی بیماری کو دور کر دیتے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کے سامنے سپیچ کرنے لگے۔ وہ اپنی سپیچز میں بار بار یہی سمجھانے لگے کہ آج ہمارے ریلیجن کو ان یہودیوں نے تباہ کر دیا ہے، جو اپنے ٹیمپل میں بیٹھ کر لوگوں سے صرف چندہ جمع کرتے ہیں، صرف کچھ پیسوں کے لیے۔ یہی اسکالرز تورات کی آیتوں کو چینج کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لکھتے ہیں۔ اپنی سپیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار یہودی اسکالرز کو منافق کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کی ان سپیچز کی وجہ سے یہودی عوام آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوگی، لیکن جو یہودی اسکالر تھے ان کا دھندا بند ہونے لگا، جس کی وجہ سے یہودی علماء کے دلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ یہودی یہ پلاننگ کرنے لگے
کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر ان سے اپنی جان چھڑا لی جائے، لیکن سپر پاور رومن امپائر کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ لیکن یہ سب بھی بدلنے والا تھا، کیونکہ فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے فیمس ہو چکے تھے کہ آپ جس جگہ پر جاتے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے اور یہ مجمع ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جاتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی کیپٹل یروشلم کی طرف جانے لگے۔ جب لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سٹی سے باہر آ کر آپ کا ویلکم کرنے لگے اور آپ کی سواری کے پاؤں کے نیچے کھجور کی ٹہنیاں پھینکنے لگے، کھجور کے پتے پھینکنے لگے، کیونکہ اس وقت ہائیسٹ رسپیکٹ کا یہ سب سے اعلیٰ طریقہ تھا۔ رومن امپائر کے جنرل یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر یہ کون آ رہا ہے جسے لوگ بادشاہ کی طرح رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ کر رومن امپائر کے جنرل ان سے ڈرنے لگے، اور یہودی پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے۔ یہ سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 یا 12 فالورز کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا آخری ڈنر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن کرسچین کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آپ کے 11 یا 12 فالوور تھے، انہوں نے آپ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھا لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کو کنونس کرنا شروع کر دیا، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو ان کو کیسے مان لیتے؟ تو ان لوگوں نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میسج پہنچانا شروع کر دیا، اور یہودیوں سے اپوزٹ یہ کرسچینٹی دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور انہی نئے فالورز میں سے ایک کا نام سینٹ پال تھا۔ آج دنیا میں کرسچین مذہب میں سینٹ پال کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور اللہ کا بندہ سمجھتے تھے، لیکن اس نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور خود بھی ایک خدا ہے۔ آج پوری دنیا کے کرسچین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور ان سب کی شروعات سینٹ پال نے کی۔ حالانکہ پال اپنی زندگی میں کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملا بھی نہیں تھا۔ پال اور اس کے فالورز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی پورے رومن امپائر میں پھیلتی گئی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ رومن امپائر کا ریلیجن اور کرسچینٹی کا ریلیجن بالکل مختلف تھا۔ رومن اس زمانے میں جوپیٹر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رومن امپائر کی اس عوام کو امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے جو کرسچین تھے وہ اپنے ریلیجن میں کچھ چینجز لانے لگے۔ نمبر 1، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو چینج کر کے ایک کامن رومن نام رکھا جو آج تبدیل ہو کر انگلش میں جیسس بن چکا ہے۔ نمبر 2، رومن امپائر کے زیادہ لوگ جو تھے وہ یورپین تھے، بہت زیادہ گورے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطینی ہونے کی وجہ سے کچھ براؤنش تھے۔ اس زمانے کے وائٹ لوگ اپنے آپ کو باقیوں سے بہت اوپر سمجھتے تھے۔ اب انہیں امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے جو لوگ تھے جو کرسچین تھے وہ جیسس کی پینٹنگ بنانے لگے، جس میں جیسس کو یورپین کی طرح بالکل وائٹ دکھایا گیا۔ آج سے کچھ سال پہلے جیسس کی ایک پینٹنگ دنیا میں سب سے مہنگی بیچی گئی، $450 ملین، اور اسے محمد بن سلمان نے
خریدا تھا۔ ان چینجز کی وجہ سے رومن امپائر میں کرسچینٹی بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ کرسچین اتنے بڑھ گئے تھے کہ آخر رومن امپائر کے بادشاہوں نے یہ سوچا اگر کرسچین اسی طرح بڑھتے گئے تو یہ ہمارے ریلیجن جوپیٹر کے ریلیجن کو بالکل ختم کر دیں گے۔ رومن امپائر کے بادشاہ نے سوچا کہ کرسچینٹی کو ختم کرنے کے لیے تمام عیسائیوں کو مارنا ہوگا، جس کے بعد رومن امپائر نے کرسچین پر ایسا ظلم کیا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ کاف میں بھی موجود ہے کہ اس دور کے کچھ لوگ اس بادشاہ کو چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے اور وہیں پر 300 سال تک سوتے رہے، جنہیں اصحاب کاف کہا جاتا ہے۔ رومن کے ان سارے مظالم کے باوجود بھی کرسچین پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ کرسچینٹی اور بھی زیادہ پھیلنے لگی اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچنے لگی، یہاں تک کہ یہ پہلی دفعہ انڈیا تک پہنچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ رومن امپائر کے ایک بادشاہ کانسٹینٹین دا گریٹ نے اپنا ریلیجن چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ جو ظلم کرسچین پر کیا جاتا تھا اس سے زیادہ ظلم جوپیٹر کے فالورز کے اوپر کیا جاتا، کیونکہ اس زمانے کا رول تھا کہ جو ریلیجن بادشاہ کا ہوگا وہی پبلک کا ہوگا۔ اب رومن امپائر اپنے ریلیجن کو زبردستی دنیا سے ختم کرنے لگی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ جوپیٹر کو ماننے والے اتنی جلدی اپنے ریلیجن کو چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ یہاں پر رومن امپائر نے اپنی کرسچینٹی کو بدلنے کے لیے اپنے پرانے اور نئے ریلیجن کو مکس کر دیا اور یہیں سے پہلی مرتبہ کرسمس کا آغاز ہوا۔ جیسے کہ رومن امپائر کے ریلیجن میں ہر سال دسمبر میں اپنا سب سے بڑا فیسٹیول سیٹرنیلیا مناتے تھے، جس میں وہ اپنے خدا سیٹرن کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے اس فیسٹیول میں ایک چیز جو تھی وہ بہت ضروری تھی اور وہ تھا کرسمس ٹری، کیونکہ دسمبر میں یورپ کی سردی کی وجہ سے سارے درخت بالکل سوکھ جاتے تھے، صرف کرسمس ٹری جو تھا وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا رہتا تھا، اور ہر فیسٹیول میں اس درخت کی ایک شاخ کو اپنے گھر لا کر سجاتے تھے۔ اب رومن امپائر نے اپنی پوری سلطنت کو ایک ریلیجن میں قائم کرنے کے لیے اپنے پرانے ریلیجن سے فیسٹیول اٹھائے اور اپنے نئے ریلیجن سے جیزس کو لیا اور ان دونوں کو ملا دیا، اور اپنے تمام فالورز کو حکم دیا کہ 25 دسمبر کو جیزس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ان دونوں ریلیجن کو مکس کرنے کے بعد اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں منتقل ہو گئی۔ آج دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس دن کو صحیح نہیں مانتا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو حضرت مریم کے پاس صرف کھجور کا درخت تھا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور اس سے جو کھجوریں گرے گی اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درخت پر کھجور تبھی بنتی ہیں جب سخت گرمی ہو۔ قرآن کے اکارڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کسی گرمی کے مہینے میں ہوئی ہے، دسمبر کا کوئی سوال بھی نہیں بنتا۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ کرسچین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی صحیح دن کا پتہ نہیں۔ جب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں تبدیل ہو گئی، اور یہ وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے جگا دیا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا 1 دن یا آدھا دن۔ لیکن جب وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا یہاں پر سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن گئی۔ آنے والے وقتوں میں رومن امپائر، برٹش امپائر، اسپینش امپائر کی وجہ سے
آج تک کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے، جس میں ہر سال پوری دنیا سے لوگ 1 ٹریلین سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو ہر سال عید سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ کرسمس پہلے ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا جس میں لوگ چرچ میں جمع ہو کر اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ بور ہونے لگے۔ اب لوگوں کو دوبارہ کرسمس کی طرف اٹیچ کرنے کے لیے کچھ نئی چیزیں ایجاد کی گئیں، جیسے کہ میوزک، گانا، شراب۔ اور کرسمس کے اس فیسٹیول میں جو سب سے بڑا ایڈیشن کیا گیا وہ سینٹا کلاس تھا، جو پرانے زمانے میں ریئل کرسچن اسکالر سینٹ نکولس تھے۔ آج سے 150 سال پہلے جب سینٹا کو انٹروڈیوس کرایا گیا، وہ نیلے یا گرین کلر کے کپڑے پہن کر بچوں کو گفٹ دیا کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ کوکا کولا سینٹا کلاس کو اپنے ایڈ میں یوز کرنے لگے، کپڑوں کو گرین کلر سے بدل کر اپنی بوتل کے ساتھ میچ کر کے ریڈ اور وائٹ بنا دیا۔ آج کرسمس ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے، وہ صرف کرسچین کنٹری میں نہیں بلکہ انڈیا اور چائنا میں بھی منایا جاتا ہے۔